لیلا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔ بھئی میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، مجھے حکم ہوا ہے صرف آدھی منٹ کا۔ آدھی منٹ میں ایک بات کہنی سمجھ میں آئے گی تو سبحان اللہ، ورنہ پھر ہم اپنے گھر کے تم اپنے گھر کے۔ اجازت ہے کہہ دوں؟ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر۔ یہ دین کا، اسلام کا، شریعت کا حسن بڑا قیمتی ہے دوست۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ذرا سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ جو میرے ساتھی کھڑے ہیں نا، ان کو کھڑا رہنے دو، حضرت فرما رہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ شیشے توڑ کر بکھرا دیے جاتے ہیں ثاقب بھائی، شیشے توڑ کر بکھرا دیے جاتے ہیں جو کھڑے ہیں ان کے لیے، اس کے بعد فیصلہ آپ کا، مرضی آپ کی۔ میں آگے بلا لوں گا حضرت کو۔ شیشے توڑ کر بکھرا دیے جاتے ہیں، جو ٹوٹ نہیں سکتے وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اور جڑیں کتنی بھی گہری ہو مشکل ہے کھڑے رہنا، جڑیں کتنی بھی گہری ہو مشکل ہے کھڑے رہنا، جو پیڑ نہیں پھلتے وہ کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے منچ کی آبرو، اپنے ڈائز کی عزت، ہم سب کے کرم فرما محسن ملت، ہر دل عزیز جوان سال عالم دین حضرت اقدس جناب حضرت مولانا زبیر رحمانی صاحب، جو محبت کے شہر مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے بہت پہلے تعارف کرا دیا تھا، اس تعارف کا یہ اندازہ ہوا کہ آپ لوگ سنبھل کے بیٹھے اور سنور کے بیٹھے آگے ہو گے۔ جو ساتھی کھڑے ہیں دوست، اتنی محبت سے کہا، بڑا کڑوا بھی کہنا جانتا ہوں، چاہے پھر آئندہ سال بلانا یا مت بلانا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رونق پر اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، عمائدین ملت، سامنے پنڈال میں تشریف فرما عظیم المرتبت سامعین اعظام، پس پردہ تشریف رکھنے والیاں، اس قوم کی پاک باز باحیا پاک دامن مستورات، آج کا یہ بزم پروقار عظیم الشان اجلاس اپنی ابتدا سے انتہا کی جانب رواں دواں اور گامزن ہے۔ یوں تو ہم سب کے کرم فرما ہمارے مشفق اور ہمارے دوست حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایسی قیمتی باتیں کہی ہیں، حالانکہ میں پنجابی لینگویج اور یہاں کی بھاشا سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن حضرت والا کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ اور سیرت رسول پر مبنی واقعات اتنے اہم اور قیمتی ہیں کہ نہ سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ گفتگو یا بات ہو، لیکن حاضری لگانی پڑے گی۔ تقریباً 250 کلومیٹر کا فاصلہ 6 سے 7 گھنٹے میں طے کرنے کے بعد جب آپ کے بیچ حاضری ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ اپنا یاد کیا ہوا سبق ان بڑوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس نیت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ پوری دنیا کے تمام انسانوں کی یہ شکایت ہے، بالخصوص مسلمانوں کی یہ شکایت ہے کہ دنیا کے حالات بڑے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ آخر کون سی ایسی طاقت اور انرجی لائی جائے جس طاقت اور انرجی کے بل بوتے پر ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں؟ نافرمانیاں، حکم عدولیاں، چوری، سینہ زوری، زنا، شراب نوشی، رشوت خوری، یہاں تک کہ ہر وہ برائی جو معاشرے میں ہونی چاہیے تھی وہ موجود ہے۔ ہم کہاں تک ان کا مقابلہ کریں؟ ان کا خاتمہ اور سدباب کس انداز میں کیا جا سکے؟ مسلمان جن کے پاس پورا اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ یہ جو مجمع سامنے کھڑا ہے اگر یہاں بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، چند منٹ کی گفتگو ہے یہ۔ تو میں آپ حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ 1450 سال قبل، بھائی میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ 1450 سال پہلے پوری کائنات میں، پورے عالم میں، پوری دنیا میں جتنی برائی ہو سکتی تھی وہ صرف اور صرف عرب میں پائی جاتی تھی، اور پورے عرب میں جتنی برائی ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری سرزمین مکہ بطحہ کی وادی میں وہ برائی پائی جاتی تھی۔ اور برائیوں کا حال یہ تھا کہ شراب عام تھی، پانی پر لڑتے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے۔ برائی کا حال یہ تھا کہ مقدس سرزمین حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے عورتوں کو برہنہ ہو کر طواف کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ حالات اتنے بدتر تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوئے، مردار کھا لیا کرتے تھے، سڑک پہ پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ باپ کے مرنے کے بعد
ماں بھی وراثت میں تقسیم کی جاتی اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے۔ ایسے بدتر حالات میں سفر کا خدا الگ ہوتا، حضر کا خدا الگ ہوتا، میدان کا خدا الگ ہوتا، گھر کا خدا الگ ہوتا، ڈاکہ ڈالنے جاتے خدا الگ ہوتا، ہر خوبصورت پتھر ان کا معبود ہوتا تھا، ہر برائی ان کے رگو پے میں تھی۔ جو برائی آج دکھائی دے رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ برائی پورے عالم اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان برائی کے سدے باب کے لیے پنجاب کے غیور مسلمانوں، ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے کسے بھیجا؟ ارے بولو، آمینہ کے بیٹے کو، عبداللہ کے نور نظر کو، سردار مکہ عبد المطلب کے پوتا محترم کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان کو، حضرات حسنین کے نانا محترم کو، شافع محشر کو، شفیع المذنبین کو، رحمت للعالمین کو، راحت للعاشقین کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آپ نے 500 سال میں نہیں، 100 سال میں نہیں، 50 سال میں نہیں، اپنی نبوت کی 23 سالہ مختصر زندگی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے کہ وہ لوگ جو مردار کھا جایا کرتے تھے، وہ لوگ جو چوری کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، وہ ایسے سورما بنے، ایسے باعزت بنے کہ ایک دن تبوک کے سفر پر مدینہ سے ہزاروں میل کی دوری پر ایک شہر آج آباد ہے تبوک کے سفر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صبح کا وقت ہے، نبی لولاک احمد مختار تیرے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سبھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان منہ میں نہیں ہے کیا؟ زور سے کہو۔ آپ نے جب مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتے کیا ہے؟ مدینے سے روشنی نکل رہی ہے، مدینے سے الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ مدینے کی جانب سے ایک نور ہے، ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل آج سورج پچھم سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ جبریل امین نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ، یہ سورج کی شعاع اور اس کی کرن نہیں ہے، یہ جو مدینے کی جانب سے روشنی نظر آتی ہے، آج مدینے میں آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے مدینہ میں اترے ہیں۔ آج ان فرشتوں کی روشنی اور ان کا نور ہے جو آپ کو مدینے کی جانب سے نظر آ رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ معاویہ ابن معاویہ۔ یہ کون تھے؟ مردار کھانے والے تھے، گالیاں بکنے والے تھے، عیب کرنے والے تھے، چوری شراب پینے والے تھے، لیکن جب انہوں نے محمد برحق کا کلمہ پڑھا ہے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور انسانیت کے وہ اعلیٰ معیار پر فائز ہوئے کہ رب کائنات نے فرمایا اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون۔ رب نے انہیں بشارت دی۔ آج ہمیں شکایت ہے، صحابہ مکہ سے نکل کر مدینہ جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی، توجہ ہے جی، توجہ ہے، ایک صحابی ایک شہر میں جاتے، پورا شہر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتا۔
جملے پہ غور کرنا. ایک صحابی ایک شہر میں جاتے, ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے, نبی والے اخلاق, محمد والے اخلاق کو دیکھ کر کے پورا شہر اسلام میں داخل ہو جاتا. آج پورا شہر مسلمان کا ہو, ایک غیر ایمان والا رہتا ہو, ان مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اور بد ایمان والا ہو جاتا. کمی کہاں آئی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں, جو ضابطے دیے ہیں, وہ ضابطے ہم نے بالائے طاق رکھ دیے. ہم نے وہ سوچا جو ہمارے دماغ نے کہا, ہم نے کیا جو ہمارا دل کہتا ہے. ہم نے سیرت رسول, جبکہ رب کائنات قرآن پاک میں علی اعلان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ. اے آمینہ کے بیٹے, آپ اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ سے محبت کرتے ہو. فاتبعونی, تو محمد کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ محمد کی اطاعت کرو. محمد کی اطاعت کیا ہے؟ ابھی حضرت مولانا بتا رہے ہیں, باتیں بہت ساری ہوئی. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں چند جملے کہا کرتا ہوں. محمد کی اطاعت یعنی محمد کی سنت پر عمل کرنا. آج سے دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ گے انشاءاللہ. چھوٹا سا عمل ہے, دسترخوان بچھا کر, دسترخوان بچھا, کھانا بھی کھانا ہے آپ کو, بیٹھ کے بھی کھانا ہے. دسترخوان بچھا لو, میرے لاڈلے پیغمبر کی سنت. اللہ قربان. ربیع الاول مہینہ ختم ہوا, ربیع الاخر میں ربیع الاول. ربیع کے معنی جانتے کیا ہے؟ ربیع کے معنی بہار. ربیع کے معنی بہار. اور بہار تب آتی ہے جب خزاں گلستان کو ویران کر دے. بہار تب آتی ہے جب خزاں درخت کو ننگا کر دے. جب بہار آتی ہے سبزے لہلہاتے ہیں. جب بہار آتی ہے انادل مسکراتے ہیں. جب بہار آتی ہے گلستان گلے گلزار ہو جاتا ہے. اللہ نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آمینہ کے بیٹے کو بھیجا. کیوں؟ کفر ظلمت تھی, کفر خزاں تھی, شرک خزاں تھی, نافرمانی خزاں تھی, حکم عدولی خزاں تھی. محمد کی اطاعت یہ بہار ہے. آمینہ کے لاڈلے کا حاضری یہ بہار ہے. رب کائنات نے ربیع الاول میں بھیجا تاکہ لوگوں جو ظلمت قضا ہے, جو گمراہی ہے, جو بدراہی ہے, اس کا خاتمہ ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وقت تھوڑا دیا گیا, چند اقتباس بتا دوں. ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی. کیا نہیں ملی بھائی؟ نبوت. توجہ ہے؟ بولیں بھائی بولیں. ایک جملہ قیمتی ہے. توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ توجہ ہے. تھوڑا سا آگے کہو. ایک جملہ ایسا سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا ایمان پختہ ہوگا. ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی. نبوت ارے بولو نہیں ملی ہے. نبوت نہیں ملی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضرت مولانا نے فرمایا دنیا کے سب سے بڑے انسان, سب سے بڑے مسلمان, انبیاء کے بعد سب سے بڑے سیدنا ابو بکر صدیق. آپ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر. آپ مکہ سے ملک شام گئے, جس کو آج کی تاریخ میں ملک شام کے 3 ٹکڑے کیے گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اردن بولتے ہیں, لیبیا بولتے ہیں اور سیریا بولتے ہیں. یہ شام کے ٹکڑے ہیں. تاریخ اسلام میں ملک شام کا لفظ آتا ہے. ملک شام تجارت کے لیے گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عادت تھی جب بھی کہیں جاتے اللہ والوں سے مل لیا کرتے تھے. ابھی ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی. ابو بکر صدیق نے اپنا مال لوڈ کیا اونٹ پر. ٹرک نہیں چلتے تھے اس وقت. اونٹ پہ مال لوڈ کیا. اپنے غلام سے کہا تیاری کرو سفر کی. مکہ روانگی کی, میں فلاں اللہ والے سے مل لوں. ایک یہودی کے بہت بڑے عالم تھے, اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. اس عالم کے پاس ملنے کے لیے گئے. جا کے مصافحہ کیا, اپنے لیے دعا کی درخواست کی. اس عالم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ کہا عرب سے. کہا اچھا, کہیں آپ کا نام ابو بکر تو نہیں؟ کیا پوچھا؟ کہیں آپ کا نام ابو بکر تو نہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا ہاں میرا نام ابو بکر. کہا کہیں آپ ابو قحافہ کے بیٹے تو نہیں؟
کہا ہاں۔ کہا آپ کے بائیں پسلی میں کوئی تل کا نشان تو نہیں؟ کہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ اللہ والے پادری اور پوپ کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر کی کولی بھر لی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے ولی، میں تو آپ کی عقیدت میں چل کے آپ سے دعا کے لیے کہنے آیا ہوں، الٹا یہ ہے کہ میری عقیدت میں آپ مجھ پہ چڑھے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ وہ عالم دین کہنے لگے اے ابوبکر، میں عیسائیت کا بھی عالم ہوں، میں یہودیت کا بھی عالم ہوں، میں نے توریت بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے بہت سارے اوراق کی ورق گردانیاں کی ہیں، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے۔ آخری نبی جس جگہ پہ آئے گا اس جگہ کا نام عرب ہوگا، اس شہر کا نام مکہ ہوگا، جس قبیلے سے تعلق رکھے گا اس کا نام قریش ہوگا، جس خاندان سے تعلق رکھے گا اس کا نام ہاشمی ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا وہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شریعت مطہرہ۔ ابھی اللہ کے نبی نبوت کا اعلان نہیں فرما رہے ہیں، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجاب کے غیور مسلمانوں، ایک چبھتا ہوا جملہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے نبی جب مکہ میں پیدا ہوئے وہاں ٹوائلٹ، باتھ روم، لیٹرنگ نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اپنے یہاں بھی نہیں ہوتی تھی، 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی اور مکہ کے دیگر لوگ بول و براز، پیشاب اور پاخانہ کے لیے بستی سے باہر جا کرتے۔ اللہ کے نبی جاتے تو چونکہ آپ سب سے بڑے حیادار تھے، سب سے بڑے شرم والے تھے، سب سے بڑے غیرت والے تھے، اللہ کے نبی جب جاتے بطحا کی وادی میں تو آپ جھاڑیوں کو آواز دیتے، جھاڑیوں کو آواز دیتے، درختوں کو آواز دیتے، وہ جھاڑیاں آتی نبی کے لیے پردہ کرتی، نبی دو عالم فراغت پاتے تھے۔ جھاڑیاں، بے زبان جھاڑیاں، بے عقل جھاڑیاں نبی کی اس قدر اطاعت کریں، اور ہم اور آپ نبی کے حکم کو نہ مانیں، نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں، ہم سے بڑا کم ظرف اور کون ہو سکتا ہے؟ بے زبان جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی نے آخری حج کیا ہے، 100 اونٹ منگائے ہیں، قربانی دی جائے گی، اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان، سبھی کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی جب اونٹ کو بلاتے ہیں، اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں، اونٹ کا اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہا یہ اونٹ ایک دوسرے سے سبقت مارنا چاہتے ہیں، اور اونٹ بھاگ بھاگ کے رسیاں توڑوا کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، میری گردن پہ پہلے چھری آپ چلائے، میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی نبوت والی چھری ہمارے حلق پر چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے زبان جانور کی محمد سے یہ عقیدت، اور زباندار عقل والوں کا کیا حال؟ ہم اور آپ فیصلہ کریں، ہم اور آپ سوچیں، باتیں پوری رات پوری زندگی ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے اقوال افعال، آپ کے رفتار و گفتار کتنے ہی بتائے جائیں، حقیقت میں یہ ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کا عشق ہو جائے، اور وہ عشق ایسا عشق ہو، جب عشق آئے گا محمد کا تو فرمایا مولانا نے کہ پیمانہ ہوتا، مشین ہوتی ہے، پتہ چلے گا یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کا عشق آتا ہے تو مشین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود نظر آ جاتا ہے، وہ خود نظر آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، نبی کی اطاعت آ جائے تو سامنے والا دیکھ کر تھرا جاتا ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ اطاعت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، قوت بازو سے کامیابی نہیں ملتی، قوت ایمان سے کامیابی ملتی ہے۔ ہمارا خدا جو 1450 سال پہلے بدر کے کنویں پہ تھا، احد کی پہاڑی پہ تھا، تبوک کی وادی میں تھا، حنین کے سفر میں تھا، خندق کی گہرائی میں تھا، خیبر کے قلعے میں تھا، آج بھی وہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ خیبر کے قلعے میں موجود صحابہ والا ایمان چاہیے، بدر کے کنویں پہ موجود بلال والا ایمان چاہیے، خیبر کی گہرائی، خندق کی گہرائی میں خدائی کرنے والے سلمان والا ایمان چاہیے۔ یاد رکھنا، نبی کے قریبی ہو دعویٰ کریں۔ ابو جہل تو نبی کا چچا تھا، چچا تھا،
جی نبی کا چچا تھا لیکن گرو گھنٹال تھا تو جہنم میں گیا، اور رب نے چنا، منتخب کیا، کوالٹی دیکھی جس میں، تو کہاں سے؟ بنو تمیم سے۔ ابو بکر کو بلایا، نبی کے قدم میں ڈال دیا۔ بنو عدی سے عمر کو بلایا۔ کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں 1450 سال پہلے زلزلہ آیا، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، آمینہ کے بیٹے نے نبوت کی زبان سے کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی رسول ہوتا، میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، رب کسی کو نبوت کا تاج دیتا، رسالت کی پگڑی دیتا، وہ عمر خطاب کا بیٹا ہوتا۔ وہ عمر 1450 سال پہلے مدینہ میں زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، ہلن آیا، حضرت عمر بھاگے نہیں گھر چھوڑ کر، ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے، حضرت عمر نہیں بھاگے، اپنی ایڑ اٹھائی اور زمین پہ ماری اور کہا اے زمین رک جا، اے زمین ٹھہر جا، بتا کیا کبھی عمر نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ کیا کبھی عمر نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ اور نہیں کی تو رک جا، تاریخ گواہ ہے 1450 سال ہو گئے، تائیوان میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں زلزلے آئے، لیکن مدینہ کی سرزمین 1450 سال ہو گئے زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑھنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک سے نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، اور خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، سبحان اللہ، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بنو عدی سے عمر کو بلایا، فارس سے سلمان کو بلایا، روم سے سہیب کو بلایا، یمن سے ابو ہریرہ کو بلایا، حبشہ سے غمخوار یار بلال کو بلایا، نبی کے قدموں میں ڈال دیا، عزت و سربلندی عطا فرمائی، اور سامنے بیٹھا ہے گرو گھنٹال، ابو جہل چچا ہے، نبی کا چچا ہے، نبی کا چچا ہے، اور مٹھی بند کر کے آتا ہے، بھتیجے بھتیجے بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے، میں نبی بولو جی میں نبی مان لوں گا۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، چچا ہے نبی کی، کیا کہہ رہا ہے؟ بھتیجے محمد بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے، میں نبی مان لوں گا۔ قربان آمنہ کے بیٹے پہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی آخر الزمانے، نبی آخر الزمانے، میرے اور آپ کی جان سے زیادہ عزیز پیغمبر نے فرمایا چچا جان اگر بتا دوں مٹھی میں کیا ہے تو کمال نہیں، کمال نہیں، مٹھی کی چیز بتا دے میں کیا ہوں۔ ہم بھی کھیلتے ہیں بچے بچپنے میں، بتا کیا ہے، کس میں پیسے ہیں، ابو جہل ہے، چچا جان مٹھی میں کیا ہے میں محمد بتا دوں کمال نہیں، کمال نبوت تو یہ ہے کہ مٹھی کی چیز بتا دے میں کون ہوں، من آنا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل مینٹلی ڈسٹرب تھا، کہنے لگا بھتیجے ایسا کہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اپنی مٹھی پر یقین تھا کہ جو مٹھی میں چیز ہے وہ ارے بولو بولتی نہیں، لیکن وہ جو بیٹھا ہے وہ تو سب کو بلا دیتا ہے، وہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ تو اللہ ہے، رب کائنات ہے، وہ جو چاہتا ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، وہ جس سے چاہے
چھین لے، وہ تو عز من تشا، وہ کسی کو عزت دے دے، وہ تو ذل من تشا، وہ کسی کو رسوا کر دے، امات و احیا، وہ کسی کو مار دے، کسی کو زندہ کر دے، اضحا کباب کا، کسی کو ہنسا دے، کسی کو رلا دے، اغنا واقنا، کسی کو غربت دے، کسی کو دولت دے، وہ اللہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بھتیجے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مٹھی تو کھول، مٹھی تو بول، سبحان اللہ، مٹھی کھول۔ ابو جہل نے مٹھی کھولی، ہاتھ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے تو تھا کہ ابو جہل مان لیتا، لیکن کٹ کا نشان لگا ہوا تھا، ریڈ کراس میں تھا، وہ ریڈ زون میں تھا، بھی کووڈ-19 میں ہو رہا تھا، ریڈ زون میں تھا، وہ کہاں مانتا، کہنے لگا سر پکڑ کے بھتیجے معاذ اللہ، میں تو سمجھتا تھا تیرا جادو، تیرا سحر صرف جانداروں پہ چلتا ہے، آج تو دیکھ لیا بے جان پہ بھی چل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے کہنے لگا زمین والوں پہ محمد، میں بات ختم کر رہا ہوں، زمین والوں پہ تو محمد کا جادو چلتا ہے، اوپر والوں پہ نہیں چلے گا۔ ایک دن آیا بھاگا، کہنے لگا بھتیجے یہ جو آسمان میں چاند دکھ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، اس کے 2 ٹکڑے کر دے، آج مان لوں گا تو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہو گئے چاند کے 2 ٹکڑے، کہا مان لوں گا، یقیناً زمین سے اوپر تو جادو کسی کا چلا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک طائف والوں نے دیکھا، ایک ٹکڑا مکہ والوں نے دیکھا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا نبی اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، جو چاند کی طرف اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، پتھر کی طرف اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھ لے، جھاڑی کی طرف انگلی کرے جھاڑیاں ہاتھ آئے، اونٹ کی طرف نگاہ کرے اونٹ بھاگ کر آپ کے آئے، سورج کی طرف انگلی کرے سورج واپس لوٹ جائے، اتنا طاقتور نبی، اتنا عظیم نبی، اتنا مقدس نبی، تو نبی کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، آ۔ اتنا حسین نبی، اتنا پیارا نبی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر عزیز سے میں نے مطالعہ کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، کتنے کیے؟ 100 حصے، بولو 100 حصے کیے۔ حسن یوسف زلیخا کی کہانی سنی ہوگی، آپ دیکھ 100 حصے کیے، 99 اٹھا کے یہاں رکھ دیا، ایک حصے کے 2 حصے کیے، ایک کا 1/2، ایک کے 2 حصے کیے، آدھا حسن حضرت یوسف کو، آدھا حضرت یوسف کو، اور آدھا پوری دنیا کو آپ نے حسن عطا فرمایا۔ اب آدھا حسن جو حضرت یوسف کو دیا گیا، اس حسن کا کیا عالم تھا؟ اس حسن کا کیا عالم تھا کہ مصر کی حسینائیں انگلیاں کاٹنے لگی اور کہنے لگی، پھل فروٹ کی بجائے کہنے لگی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ما ھذا الا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمانی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین تھے، کتنے حسین تھے؟ آپ نے سنا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے پوروے کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی تھی، توجہ ہے جی، کیا کاٹی تھی؟ انگلیاں کاٹی تھی، اور ہمارے نبی کے حسن کو دیکھ کر پورے کٹ گئے، کٹے نہیں کٹے، پورے کٹ گئے، پورے غلام بن گئے۔ تو آؤ ہم یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے جو ایام باقی ہیں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے۔
کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب سے خوبصورت نبی، سب سے پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس نبی کی اطاعت، اس نبی کی فرما برداری کریں، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور جس ملک میں، جس شہر میں، جس قصبے میں، جس ٹاؤن میں، جس بستی میں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، اگر اسلام والے اخلاق، محمد والے اخلاق اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، یاد رکھنا لوگ ہمارے دوست بن جائیں گے، دشمن نہیں بنیں گے۔ ہم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، بدعمالیوں سے ہم نے اپنوں کو پرایا بنا دیا، ہم نے دوستوں کو دشمن بنا لیا۔ میرے بھائیوں، آؤ ہم اطاعت خدا کریں، فرما برداری رسول کریں، رسول کا کہنا مانیں، اللہ کا کہنا مانیں، اپنی زندگی کو صحیح دھارے پر لائیں۔ یاد رکھیں صرف نماز اسلام نہیں، روزہ اسلام نہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا کیریکٹر بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں، میں 2 عمل بتا کے جاؤں گا آپ کو، یہ 2 عمل آپ اپنی زندگی میں لازم کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ کھانا دسترخوان بچھا کے کھانا ہے، کھائیں گے سبھی حضرات انشاءاللہ۔ آج آپ سبق لے کے جاؤ، گھر میں بھی کہہ دو بغیر دسترخوان کے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے۔ آسان طریقہ بتایا میں نے، ہے آسان طریقہ۔ اور دوسرا عمل یہ ہے، روزانہ آپ کو 100 بار اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے، 100 بار۔ ایک درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ، لمبی چوڑی ہے، مختصر بتا کے جاتا ہوں۔ آپ اتنا تو پڑھ دو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پوری ہو گئی، اتنا تو پڑھ دو گے 100 بار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبھی پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا نہ ہو اللہم صلی علی محمد، اتنا تو پڑھ دو گے، 100 بار پڑھنا آپ کو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ 2 کام کرنے ہیں، ایک تو دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، اور دوسرا نبی پر 100 بار صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک 100 بار درود شریف پڑھیں۔ کچھ نہ ہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لیں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، اتنا پڑھ لو۔ اتنا بھی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو پڑھ دو گے 100 بار۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی پڑھے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھے، بچہ ہے وہ پڑھے، بوڑھا ہے وہ پڑھے، جوان ہے وہ پڑھے، عورت ہے وہ پڑھے، بیاہ ہے وہ پڑھے، بن بیاہ ہے وہ پڑھے، سب ٹھان لے کہ 100 بار ہمیں کم سے کم اللہ کے نبی پر درود پڑھنی ہے۔ پڑھیں، 2 عمل نبی کی سنت اور نبی کا عشق سمجھ کے کریں۔ یہ عشق ایسا عشق ہے کہ یہ آگ بھڑکاتا ہے، عشق کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر مولی زبیر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہمارے اکابرین کا مجرب نسخہ ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے اعمال، اس کا یقین، اس کا عقیدہ بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو، ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا یہ مدرسہ اور مدرسے کی کمیٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اتنی بڑی محفل سجائی، لاکھوں روپے خرچ کیے انہوں نے، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، مائک کا انتظام کمیٹی کے لوگوں نے کیا ہے۔ قاری محمد آصف صاحب کی زیر سرپرستی، اللہ سے دعا ہے، میں انشاءاللہ اپنے تنہائی کے اوقات میں بھی دعا کروں گا، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کمیٹی کو اللہ رب کائنات قبول فرما کر آئندہ اس سے بڑا عظیم جلسہ اور اس مدرسے کو روز افزوں ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی سعادت بخشے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی